غالباً 11:15 بجے ہوئے چاہتا ہے، اس لیے اب میں ایسے شخص نہیں بلکہ شخصیت، فرد نہیں بلکہ انفرادیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں، جو علمی میدان میں عارف باللہ، عملی میدان میں اہل اللہ، اخلاقی میدان میں مثل صفت اصحاب رسول اللہ، اتحادی میدان میں فی سبیل اللہ، تقریر اور تحریر کے میدان میں ماشاءاللہ، بیداری فکر خیالات کی بلندیوں میں الحمدللہ، اور عشق و قرآن و سنت میں جزاک اللہ ہیں، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا توصیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ حضور بالا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ آپ ممبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں اور حضور بالا پروگرام کی اختتامی دعا بھی فرمائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، آپ کا جلسہ 100% کامیاب ہے، اور جلسے کے کامیاب کرانے میں ان علماء کرام کا براہ راست ہاتھ ہے جنہوں نے اپنی تقریروں سے لوگوں کے دلوں کو روشن کر دیا، اور ان شعراء عظام کا بھی حصہ ہے جنہوں نے اپنے شعری گلدستوں سے آپ کی محفل کو سجایا اور خوب واہ واہ لوٹی، اور نظامت کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ناظم صاحب کی نظامت نے جلسے کو 4 نہیں 5 چاند لگا دیے۔ طبیعت خوش ہے، اور انہی لوگوں سے کام چلتا ہے جو جوان ہے۔ آپ جانتے ہیں بوڑھے بیلوں سے کھیتی نہیں ہوتی، وہ تو کھڑے رہے ہیں کور پہ دکھانے کے لیے کہ یہ چودھری صاحب ہیں اور ان کے 4 بیل ہیں، تو وہ شو پیس ہوتے ہیں، کھیتی ہوتی ان سے نہیں ہوتی، صرف اپنی شہرت کے لیے کسان انہیں باندھ لیتا ہے، بڑا تھوڑا خرچہ بھی ہو۔ تو ایسی ہم لوگ ہیں بوڑھے، ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی غم ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے جوان ہو گئے اور یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ایسا کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی نہیں کیا ایسا۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ نوجوان طبقہ خصوصاً عالموں کا، ان کے ہاتھ میں انقلاب ہے، ان کے الفاظ میں جان ہے، ان کی ہر بات میں سچائی ہے، دیانت ہے، عمل کے لیے شمع ہے۔ ان سے لگے رہو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن و حدیث کو دانتوں سے مضبوط پکڑے رہو۔ دیکھا نا، جب آدمی کے ہاتھ میں کوئی چیز اور دوسرا چھین رہا ہو اسے، اور وہ اسے دیکھ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ اب کام نہیں کریں گے، چھین جائے گی، تو دانتوں سے اور دبا لے گا۔ تو حدیث محاورہ ہے کہ اتنی زور لگاؤ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا کہ جتنا لگا سکتے ہو، اور جتنا نہیں لگا سکتے اس کی معافی ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعہا، انسان کو اس کی طاقت استطاعت طاقت کے بقدر ہی مقید کیا گیا ہے، باقی جہاں بس کا نہ ہو اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بری ہو جاتی۔ اور یہ قرآن و حدیث کا سبق ہمیں کہاں سے ملے گا بھائی؟ ظاہر ہے عالموں سے ملے گا، عالموں سے لپٹے رہو۔ حدیث کے بھی الفاظ ہیں،
عالموں کی مجلس کو لازم پکڑو. لازم پکڑنے کا مطلب لپٹے رہو، ان سے الگ مت جاؤ. ان کی محفلوں میں جایا کرو، ان کی مجلسوں میں جایا کرو، ان کے وعظوں میں جایا کرو. اپنے حاوی ان سے خوب واز کہلایا کرو. صرف سالانہ جلسے کی رسم ادا کرنے کے لیے نہیں، بیچ میں بلا لیا کرو. کام تو بہت ہوتے ہیں، بہانے تو بہت ہوتے ہیں دیکھنے کے، نہیں بیچ میں کوئی اجتماع ہو گیا تبلیغ کا، بلا لو کسی عالم کا بھی بیان کرو اس میں. بیچ میں کوئی گشت ہو گیا، بڑا سا جوڑ ہو گیا، بلا لو کسی عالم کو، ایک عالم کی بھی تقریر رکھ دو اس میں. اور کوئی پنچایت ہوئی گاؤں کی اچھے کام کی، اس میں بھی کسی عالم کو بلا لو. عالم کا آنا باعث رحمت ہے. اور بتیرے بہانے ہیں دیکھنے کے اگر بلانا چاہیں تو. جی وہ ایک ڈاکٹرنی نے ایک آدمی کی بکری خرید لی. ڈاکٹر بولا بھائی یہ بکری بکاؤ، کہ جی ہاں لے جاؤ. ٹھیک ہے، مول بھاؤ ہو گیا، بک گئی. اب وہ تھا غریب آدمی، دودھ پی کے اپنی زندگی گزارتا تھا، اس کا کھانا پینا بند ہو گیا. تو اگلے دن ہی پہنچ لیا اپنی بکری کے پاس. ڈاکٹر صاحب ہیں کیا؟ کہ جی ہاں. کیسا ہے بھائی چودھری صاحب؟ بکری کی بڑی یاد آئی ساری رات مجھے، میں تو اسے دیکھنے آیا. ڈاکٹر نے ناشتہ کر رہی تھی، بابا آ جاؤ کچھ کھا لو. مقصد سے کھا پی لیا. وہ تو ہر تیسرے دن آ گیا، ہر تیسرے دن وہیں پہنچ لے. ڈاکٹر نے کہنے لگی اسے للکارتا کیوں نہیں، نے تو رستہ دیکھ لیا. جیسے کہ ایک باپ مر گیا تھا، ایک بڈھا لونڈا بہت رویا. سب نے سمجھا بھائی اتنا کیوں رو رہا ہے، مر گیا بڈھا ٹھہرا تھا، مر تو سبھی جہاں ہیں. اس نے کہا اس کا تو غم نہیں پڑا، مر جاؤ. ڈر یہ ہے موت نے گھر دیکھ لیا، موت نے گھر دیکھ لیا. اب ڈر یہ ہے کسی اور کو نہ لے جائے آ کے. تو ایسے ہی ڈاکٹر نے کہا اس نے تو گھر دیکھ لیا، جب بھی آئیں اپنا ناشتہ کھانا پانا اپنا وہ سب کر کرا کے چلا جائے. ڈاکٹر نے کہا ایسا منع کر دیو کل کو. کہنے لگے نہ میرے سے تو نہیں ہونے کا ہے. کہنے لگے تجھ سے نہیں ہونے کا، لیکن کہ میں کر دوں گی اس کا علاج. بلا لیا. اب بلانے کے بعد کہا یوں بابا کیسا ہے؟ یوں بکری کی بہت یاد آ رہی مجھے. کہنے لگا وہ بکری تو مر گئی، وہ بکری تو مر گئی رات. نے کہا بھی آنے کا ہی نہیں، راستہ کاٹ دیا اس کا. نہیں، وہ تو پھر اگلے دن آ لیا. اس نے کہا اب کیوں آیا، اب کیا یاد آ رہا تجھے؟ کہنے لگا بڑی لاڈلی بکری تھی میری، جب تک 40واں نہیں ہونے کا میں جانے کا نہیں یہاں سے. 40 دن تک پھر کھاتا رہا. بہانے بہت ہوتے ہیں ملنے کے. تو کیا جلسے میں آئیں گے مولوی صاحب، بیچ میں بھی کبھی بلا لیا کرو کسی نہ صحیح مولانا تو صحیح، دوسرے بہت عالم ہیں جو کام کرنے والے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جلسے سے بیچ میں کوئی یاد ہی نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے جیسے ہم پڑے ہوئے قبرستان میں اذان دے رہے ہوں، کوئی جواب ہی نہیں آتا. تو ایسا نہ کیا کرو، عالموں سے لپٹے رہو. یہی کام آئیں گے جب سے پیدا ہونا اور بالکل مرنے تک، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی یہی کام آئیں گے، اور آخرت میں بھی جب جنت میں مل جائے گی پھر بھی یہی کام آئیں گے. سمجھ لیا آپ نے؟ نکاح ہونے جاوے، تمہارے باپ کا نکاح ہونے گیا، کس نے پڑھایا؟ مودی نے، ملا جی نے، حافظ نے، مولوی نے. گویا تمہاری بنیاد رکھ دی گئی. اب جو تمہارے والد گھر پہ دلہن لائیں گے تو اس کے نتیجے میں تم پیدا ہو گئے. تو تمہارے پیدا ہونے کا سبب یہی تو بنے، ورنہ تم تو پتہ نہیں کس کھیت کے ڈلے کے نیچے پڑے رہتے. اس کے بعد باہر آ گئے کرائے کے مکان سے، بلائیو حافظ جی کو اذان پڑھ دیں. اور پھر حافظ جی یاد آئے، یا یوگی نے اذان دی تھی، کوئی نہیں آنے کا. کتنے بڑا لیڈر ہو، کتنے بڑا کوئی انسپکٹر ہو، انسپکٹر ہو، کوئی ادھیکاری، کوئی نہیں آنے کا اذان دینے. وہی آئیں گے ملا جی جو مسجد میں اذان نماز پڑھائیں. اب تم سمجھو ایک طرح سے اسلام کا کلمہ تمہارے کان میں پڑ گیا، کہنا تو ابھی تمہارے بس کا نہیں، لیکن دماغ میں تو تمہارے اللہ اکبر پہنچ گئی. کتنا بڑا احسان ہے. اس کے بعد تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے، ابھی جی تمہارا بچہ بڑا ہو گیا، اسے پڑھا دے کریو. پڑھا دیں گے جی، ہم تو پڑھانے کے لیے بیٹھے، آ جاؤ بیٹھو.
पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ और बड़ा सा हुआ, ये जी लड़का बड़ा हो गया, इसका निकाह है, चलो इसके बाप का भी हम नहीं पढ़ाते, इसके पढ़ा दे। उसके बाद ने देखा बुढ़े बुढ़िया घर में लड़े, रात दिन लड़ाई। जब लड़का जवान हो गया, उसे बड़ी नागवार गुजरेगी तो बुढ़े बुढ़िया लड़ने पर जब भी हो। और ये खामोखा की लड़ाई हो मियाँ बीवी की, इसमें कुछ जान नहीं होती। मियाँ बीवी की लड़ाई जैसे दूध पे मलाई। अच्छा जी, बुढ़े बुढ़िया की लड़ाई होगी, बुढ़ा बाहर से बुढ़िया अंदर। बुढ़िया कभी बाहर आवे तो बुढ़ा अंदर, बात ही नहीं करें, बोलना ही मुश्किल हो गया। दुनिया दोनों की उजड़ रही, वो भी चाह रहा ये बोल ले तभी शुरुआत करूं, और वो ये चाह रही ये बोल ले। वो भी चौधरा ने मामूली थोड़ी, वो कोई से ना बोले, रोटी पकावे, देवे, उसे खिलावे, खिदमत करे, लेकिन बोलचाल बंद। वो एक दिन चूल्हे का आगे बैठ गया, ले ही खाऊंगा आज तो। वो फिर भी नहीं बोल ली। इसने मौका सा देख के और एक लकड़ी जलती हुई निकाल कर अपनी लुंगी में लगा ली। लुंगी जलने की चिड़ांत सी आई और वो अनजान बन गया लगा के, न तो जान के लगाई थी। जो उसे औरत को ज़्यादा चिड़ांत सी आई, उनने कहा कहीं ये ना जल जा, लुंगी जल के सारा ही। तो कहने लगी वो तुम्हारी लुंगी में आग लग गई, बोल पड़ी। चौधरी साहब ने जवाब दिया, तेरी बोली पे कुर्बान, लुंगी और बतेगी। ऐसी लड़ाई हो की बाउली लड़ाई है जी। ये क्या है, रात को लड़ाई है जी, दिन में मनाई। कोई सा न कोई सा को मना ले, और मना भी लेना चाहिए। 3 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ना चाहिए किसी से। हदीस में आया जो 3 दिन से ज़्यादा लड़ेगा और बोलना छोड़ेगा तो 2 मीटिंग अल्लाह की होती है, पीर और जुमरात में आसमान पर। अल्लाह कहते हैं मेरी उम्मत के गुनहगार कौन कौन है, लाओ मैं सबकी बख्शिश कर रहा। पीर के दिन बहुत लोगों को बख्शते, जुमरात के दिन बहुत लोगों को बख्शते हैं। इन दिनों में ज़्यादा नेकी करनी चाहिए, जुमरात में भी और पीर में भी। नेकी अल्लाह को पसंद है। हदीस के अंदर आया जो शख्स रात को तहज्जुद में उठा, मैंने उसकी आँख खुलवा दी किसी भी बहाने से, अन्य नींद में क्या पता हो, मरना सोना बराबर, सुबह तक भी नहीं उठे, किसी बहाने से आँख खुलवा दी। और अल्लाह में खुलवा दे, कभी तो बिल्ली को दा दे बिस्तर पे, हो उठ गया है जी। कभी बच्चा रो रो के हाथ पाँव मार दे उनके माँ बाप के, उठ गए। कभी पेशाब तेज सा लग गया, अल्लाह ने कहा जल्दी करनी, बिस्तर से निकल जाओ, उठ गए। अल्लाह ने बहाने से उठा दिया। और अल्लाह का मंशा क्या है, न बिल्ली कुदाने से कोई इसका मतलब है, न बच्चा रुलाने से, न पेशाब लगाने से। अल्लाह ये चाह रहा है कि ये कुछ उठ के वज़ू करके 2 रकात पढ़ ले और मुझसे कुछ मांग ले, मैं इसे दे दूँ। ये अल्लाह की मार्फत हासिल करो। अल्लाह चाहता क्या है। अपने आदमी को जब नहीं पहचानोगे तो धक्के खाओगे, और अल्लाह को नहीं पहचानोगे तो धक्के भी नहीं मिलने के खाने को। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर वो नहीं उठा, नहीं उसने वज़ू किया, नहीं 2 रकात पढ़ी, नहीं दुआ मांगी और फिर सो गया, तो उसने मुझसे बेवफाई करी। और अगर वो उठ गया और उठने के बाद तहज्जुद पढ़ लिया, दुआ मांग ली, अल्लाह अल्लाह कर ली, और फिर मैंने उसे कुछ ना दिया, तो अल्लाह फरमा रहे फिर मैंने उससे बेवफाई करी। और अल्लाह बेवफाई करने का नहीं, आप जानते हैं, ज़रूर देगा। आसमानों से निदा आती है, फरिश्ते से आवाज़ लगाई जाती है, ऐलान कर दो अला मन मुस्तरज़िक़ुन, क्या कोई रोज़ी मांगने वाला है, फारज़ुक़हु, मुझसे मांगे मैं दूंगा। अला मन मुब्तलन, क्या कोई परेशानी में मुब्तला है, मुझसे दुआ मांगे उसकी परेशानी खत्म कर। अला मन मुस्तग़फ़िरुन, क्या कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला है, मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसे माफ़ कर दूँ। और इस हदीस के अल्फाज यही हैं। इसे लोग मन के बजाय मिन पढ़ते हैं, अला मिन मुस्तरज़क़िन, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन, ये गलत। मन है ये, मन मौसूला, मुब्तदा हो के इसकी खबर मुस्तग़फ़िरुन, समझे। तो ये रात को उस वक्त तमाशा होता है जब सारी दुनिया सोई रहती। हदीस शरीफ में आया पहले आसमान पर आ जाते हैं अल्लाह ताला, ये ऐलान कराते हैं। अब कोई नहीं उठता, ना उठे अपना नुकसान। बहरहाल अगर कोई किसी से नाराज़ रहेगा, पीर के दिन जो है खूब अल्लाह ताला अपने नबी की उम्मत की बख्शिश करते।
ان کی نہیں کرتے جو آپس میں لڑے بیٹھے ہوں، دل میں کینہ رکھے ہوئے ہوں۔ میں نہیں بولنے کا، میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا، وہ بولنے کا مجھ سے پہلے، وہ کہیں کا بڑا لاٹ صاحب ہے، میں تو نہیں بولنے کا۔ بول چال نہیں کرتے۔ حدیث میں آیا 3 دن سے بول چال زیادہ بند رکھنا ناجائز ہے۔ اب وہ بولتے نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سب کی بخشش کر دی، مگر ان کی بخشش نہیں کری جب تک یہ آپس میں ایکا نہ کر لیں، کینہ دور نہ کر لیں۔ کینہ بہت بری بیماری ہے، آدمی کو حسد تک پہنچا دیتی ہے، اور حسد قتل تک پہنچا دیتا ہے۔ شعراء حضرات سنیں گھسا پٹا شعر، شاید کسی قابل ہو۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، اور جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ وہ آدمی بڑھیا نہیں جس کے دل میں کینہ ہو۔ ایک صحابی رسول جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان صحابی سے فرمایا دیکھو یہ کون جا رہا؟ کہ جی صحابی ہیں، یہ کہ یہ جنتی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، حضور نے دنیا میں ہی سے جنتی فرما دیا، یہ تو واقعی پھر جنتی ہے، نبی نے جسے جنتی کہہ دیا، یہ تو پکا جنتی، اس کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لوگ اس کی طرف جانے لگے اویر سویر، بھائی کیا عمل کرے تو؟ حضور نے تجھے جنتی بتایا۔ فرمایا بھائی میں تو کیا عمل کرتا، جیسے تو نماز روزہ کر رہے نبی صاحب سے جڑے ہوئے، میں بھی ایسے ہی جڑا ہوا ہوں، نماز روزہ کر لیتا ہوں، جو بس کا ہوتی ان کی بات کر لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بتا دے کوئی خاص عبادت ہے تیری جس کی وجہ سے نبی نے تجھے جنتی فرمایا۔ فرمایا میری تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کے نوکر لگے جا کے اس بات کو ٹٹولنے میں کہ یہ کیا عبادت کرتا ہے، نہیں پتہ چلا انہیں وہی نماز روزہ، وہی تہجد، سیدھا سادہ حساب جیسے ہوا کرے مسلمانوں کا۔ کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کے کہا جی کہ دیکھو ہم جو تمہارے پاس نوکر بن کے آئے تھے، ہم صرف اس لیے آئے تھے تمہیں تلاش کرے کیا عمل کرتے ہو جو نبی نے تمہیں جنتی فرمایا۔ کہنے لگے بھائی سن لو، جب تم آئی ہو ٹٹول بھی تم نے لیا، تمہیں بھی کچھ نہیں ملا ہوگا ان کا۔ یوں بس جیسے تم نماز روزہ کرتے ہو ایسے ہی میں کرتا ہوں، بس اتنی بات ہے اگر میری کسی سے راڑ ہو گئی رستے میں، رستہ چلتے ہوگی موزوری راڑ ہو گئی، فرمایا میں اسے گھر کو نہیں لاتا راڑ کو، وہیں معافی صافی کھڑی ہوں، بس دل میں نہیں رکھتا، کینہ نہیں، دل میں برائی نہیں، وہیں ختم کر دی، بھیا تو مجھے معاف کریے میں تجھے معاف کروں گا، قیامت کے لیے دونوں کا رستہ سیدھا۔ احتیاط کرو، یہ بڑا مشکل ہے یہ عمل آج کے دور میں۔ ہم ایک اس میں میرٹھ میں ایک واز میں گئے، محلے کا پتہ تھا، گلی کا پتہ تھا، گھر کا پتہ نہیں تھا، وہاں جہاں واز ہو رہا تھا۔ ایک بچہ کھیلتا ملا، ہم نے کہا یہ سنیے میں فلاں شخص کا گھر کہاں کو جن کے واز ہو رہا، کیونکہ جی یہ ہے برابر میں، ان کو تو جا کے آڑ بجا کے کہہ دیا مول صاحب آ گئے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانے گا جی، کیوں؟ ہماری لڑائی ہو رہی ہے اس سے، اکڑ کے اور کہا جیسے مجھ سے بھی لڑنا کوئی ہو رہا ہو، ہماری لڑائی ہو رہی ہے ان سے، ہم نہیں جانے۔ بتاؤ، پڑوسی سے لڑائی، پڑوسی کا تو غیر مسلم کا بھی حق ہے، اگر پڑوسی بھوکا سویا اور تم پیٹ بھر کے سوئے تو تمہارا کھانا اچھا نہیں ہوگا، آدھے ٹکڑا دے دیتے اسے بھی کھلا دیتے، اور اس میں یہ نہیں کہ مسلمان ہی پڑوسی ہو، غیر مسلم بھی پڑوسی ہو تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بہرحال یہ تو آپ کی ہماری وہ بات تھی جو ہوا کرے ہیں، رات بھی خوش ہو لیں اور ہم بھی تھوڑی دیر کو خوش ہو لیں، ہم مولوی صاحب ہیں، ورنہ تو مولوی صاحب دیکھو یہ حضرات ہیں جو بیٹھے ہیں جنہوں نے کام چلا رکھا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 1، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا، اس میں گنجائش نہیں کسی طرح کی، کہ میرے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرے گا تو اسلام سے خارج ہے، میں ہی معبود ہوں، میری عبادت کرنا، اور کلمے کا بھی حاصل یہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، کوئی کام ایسا نہ ہو جو تمہارے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، پیار سے رہو، ان کی خدمت کرو، ان کا دل خوش کرو، ان کی دعائیں تمہارے کام آنے والی ہیں۔
اور ہم جب تک زندہ رہیں جب تک سمجھتے نہیں ان کی حیثیت کو. اب یہ بیماری عام ہو رہی جہاں گھر کا ذمہ دار کوئی لڑکا وڑکا بنا رہو، ماں باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، پھر ٹھوکرو ٹکرا ہے. غلط ہے. 1.5 مصرع عرض کر دوں، آدھا آپ نکال لینا. بڈھا آدمی تھوڑا ہی کام کرے گا. شاعر حضرات کی جیب میں رکھ رہا ہوں یہ مصرع. میں کبھی شعر کو کسی کے قدموں میں نہیں رکھتا. یوں کہنا میں شعر قدموں میں رکھ رہا ہوں اکثر شاعروں کی عادت ہے. نہیں، شعر کو قدموں میں، شعر تو جہاں آ جائے گا قدموں میں سے اکھڑ جائیں گے لوگوں کے. ابھی یہاں آ جائے تقریر وقری چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے تم سارے، بھاگو شعر آ جائے. تو میں تو شعر کا احترام کرتا ہوں اور سننے والوں کی جیب میں رکھتا ہوں اسے. قیمتی چیز کو جیب میں رکھیں. جی سنیے. سایہ ماں باپ کو اللہ کی رحمت سمجھ. سایہ ماں باپ کو اللہ کی رحمت سمجھ. دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. جب یہ پیڑ کٹ جائے گا ماں باپ کا، تب جو تمہیں دھوپ معلوم ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کتنے سائے میں تھے جب تک ماں باپ بیٹھے تھے. اس لیے ان کی قدر کرا. عقل کا تقاضا بھی ہے. آگے اسی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اف کے معنی اونہ ہماری زبان میں، موٹی زبان گاؤں کی. اونہ بھی نہ کرو ان کے سامنے. اگر وہ تمہیں کسی جائز کام کا حکم دے رہے ہو اور تم اسے کر سکتے ہو تو چاہے کر کے بھی لا دیجو، مگر جب انہوں نے کہا کہ لے بیٹا میری دوائی لا دینا ختم ہو رہی، تم نہیں مار لیا. کبھی یہاں چلا جا کبھی وہاں چلا جا، مجھے اور کام نہیں. بیوی بچوں کو نہیں دیکھنا. بیوی بچوں کے پیدا ہوا تھا تو جو بیوی بچوں کے پیدا ہوا اس سے تو اپنی عزت بچائیے. اگر تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تو وہ بھی تیری نہیں کریں گے. سیڑھی لگ رہی ہے یہ ایسا کرو گے. ہر گناہ کا بدلہ بہت سی گناہ زیادہ تر ایسی ہیں جو دنیا میں آدمی کرتا ہے اور آخرت میں اس کا عذاب ہوتا. لیکن ماں باپ اور استاد کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی. دونوں جگہ پر عذاب ملتا ہے. دنیا میں تنگ دستی ہوگی، عمر کم ہوگی، کام میں برکت نہیں ہوگی جی، اور آخرت میں نیک نہیں لکھا جائے گا. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے ماں باپ کا نافرمان. اول تو اگر کسی کے موجود ہیں سبھی کے ہوں گے، کم سے کم ایک تو ہوگا ہی. دونوں صحیح تو ایک ماں باپ تو ہوگا ہی، انہی کی خدمت کر لو. اور اگر خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا تم موجود ہو تو بھی اس کی پورتی کرنے کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو. تو جو تم نافرمان لکھے گئے ہو پھر فرما بردار لکھ دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، اگر ان کے لیے تم نے دعا کی ہے. اسی آیت میں آتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہہ دیجئے اے نبی اپنی دعا میں یوں کہا کیجئے رب ارحمہما، اے اللہ میرے ماں باپ دونوں پر اپنا رحم کر. کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا ہے تو بھی ان پہ رحم کیجیے، تو ان کی بخشش بھی ہو جائے گی اور تم جو ہے فرما بردار بھی لکھ دیے جاؤ گے. اس لیے بڑی ضرورت ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کی. ان کی دعائیں لو اگر آباد رہنا چاہتے ہو، اور برباد ہونا چاہتے ہو تو آسان طریقہ ماں باپ کو ستاؤ، جلدی برباد ہو لوگے. باجا جلدی بج جائے گا تمہارا پھر. اس لیے میرے بھائی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے اونہ بھی نہ کرو. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو بھی مت، ڈانٹو مت، انہیں کٹھارو مت. انہیں باپ نے کچھ کہا ہے وہاں چلا جائیے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، دعوت آئی ہے اس کے چلا جا. تو میں ہی چلا جاؤں؟ دیکھ رہا نہیں میں کھیت پہ سے آیا، سارا بدن میرا چورا ہو رہا، گرمی پڑ رہی، وہاں چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ. چپ بیٹھ بڈھے. اوہو ابھی تو نمبر بڈھے کا آ گیا بھائی. تو یہ جھڑکنا ڈانٹنا یہ منع ہے. ماں باپ تمہیں نہ بھی جانا ہو، پیٹ خراب ہو رہا، دست لگ رہے، نہیں کھانا بس کا، تو سہج میں کہہ دو اچھا جی دیکھ رہا ہوں میں. ان کا دل نہ توڑو، اسے تسلی ہو جائے گی میرے پوت نے میرا کہنا دل سے دعا نکلے گی جی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرو تو نرمی سے پیار سے کرو، سختی سے نہ بولی ان کے سامنے. اور بعد مرنے کے ان کے لیے دعا بھی کیا کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے جھکے ہوئے رہو، تن کے نہ رہو یوں
اب تم شیر بن گئے، بڈھا بیچارہ گیدڑ بن گیا بڑھاپے میں۔ اب تم یوں دکھا رہے ہو اسے سینہ تان کے، نہیں، اسے تکلیف ہوگی کہ میں تو ٹک گیا اور یوں بک گیا، بہو کے ہاتھ بک گیا، اب یوں مجھے یوں کر کے دکھاوے نہیں۔ فرمایا اکڑ کے نہ رہو ان کے سامنے، اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، یعنی کہ نیچے بن کرو، جس سے ظاہر ہو کہ تمہارے بڑے ہیں، تم چھوٹے بن کے ان کے سامنے رہ رہے ہو۔ کیا سمجھے؟ باپ ہے، چاہے بڈھا کتنا ہی ہو جاؤ، کیا سمجھے؟ فارسی کے آدھے مصرے ہیں، اگر ناگواری خاطر نہ ہو کان میں، فرمایا شیر شیرست گرچہ پیر شود، شیر شیر ہی ہے چاہے بڈھا ہو جاؤ۔ اب اسے الٹا کہہ لو، پیر پیرست گرچہ شیر شود، بڈھا ہی ہے چاہے شیر کسی طاقت رکھتا ہو۔ تو بھائی اگر وہ بڈھا ہو گیا تو اب تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اس کو سامنا کڑ کے رہیں گے، جھک کے رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے بازو جھکا کے رکھو، ایسے بن کے چھوٹے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا میں یوں کہو نبی صاحب کہ میرے ماں باپ پہ دونوں پر رحم کریو، اللہ تعالیٰ انہیں بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے، اور ان کی رحم کی وجہ سے میں پل گیا، نہیں تو کتا بلی کو اٹھا کے لے جاتا، ذرا سے ٹرک سے بچوں کو بندر لے کے میرٹھ میں ایک اٹھا کے اتنے بھاگے دوڑے، 3-4 مکانوں کے بعد میں تہاتا ہے، لیکن اس کے باؤں اور ٹانگ سب الگ کر دی، بندر نہیں۔ تو اب یہ دیکھ بھال ماں نے تو کری، راتوں کو جاگی تمہاری دیکھ بھال کری، خود نہیں سوئی تمہیں سلایا، خود نہیں کھایا تمہیں کھلایا، تو اس کا کیا بدلہ دے سکتے ہو؟ ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ جو پیٹ میں درد ہوا تھا ہوتے وقت اور ہائے دیسی کری تھی ماں نے، اس ایک درد کے بدلے میں ساری عمر اس کی غلامی کریو تو اس ایک پیٹ کے درد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جو دودھ پلایا اپنے سینے سے، خون پلایا، یہ دودھ خون ہی ہوتا ہے، بس اس خون کو اللہ نے ایک بدن میں ایسی جگہ بنائی ہے کہ اس گوشت سے ٹچ ہوتے ہی یہ سفید رنگ کا ہو جاتا ہے تاکہ جائز ہو جائے، ورنہ تو خون جائز نہیں ہے بہتا ہوا خون، تو اللہ سے دودھ بنا کے بھیج دے باہر۔ تو اپنا خون پلایا، کمزور رہی مگر تمہیں پالا، اور ثواب بھی اتنا رکھ دیا۔ فرمایا حدیث شریف بالکل صاف ہے، یوں ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ کو ایک نظر سے پیار سے دیکھا اسے ایک حج مقبول کا ثواب۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور کہ 2 دفعہ دیکھیں تو؟ فرمایا 2 حجوں کا ثواب۔ ایک کہنے لگے حضور 3 دفعہ دیکھیں تو؟ فرمایا 3 کا ثواب۔ ایک نے کہا جی 4 دفعہ دیکھیں، فرمایا اللہ نہیں تھکنے کا دینے سے، تم لینے سے تھک جاؤ گے، یعنی جتنا دیکھ لو گے اتنے حج تمہارے حصے میں۔ اور حج بھی مبرور کا لفظ ہے حدیث میں، مقبول حج، اس میں یہ بھی نہیں کہ مقبول ہوا نہیں ہوا آپ 6-7 لاکھ روپے لگا کے جاؤ اور کوئی غلطی ایسی ہو جائے وہ حج قبول ہی نہیں ہوا، خراب ہو گیا تو پیسے بھی گئے، تمہاری جان بھی گئی، مہنگی عبادت ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ قبول ہوا بھی یا نہیں؟ اس کا بھی ایک پیمانہ بنایا علماء نے۔ جس حالت میں تم حج کو گئے تھے، جو زندگی تمہاری حج سے پہلے تھی، اگر وہاں سے آ کے اس میں تبدیلی آئی ہے، اور پہلے تم 10 گنا کرتے تھے اب 2 کر رہے یا 1 بھی نہیں کر رہے، تو سمجھو تمہارا حج مقبول ہو چکا ہے۔ اور اگر ایسے ہی رہے جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے اور پہلے سے 2 گنا اور زیادہ کرنے لگے، تو یہ کھلی بات ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس کا بھی ایک پیمانہ ہے۔ اگر ایک وقتی نماز آپ نے پڑھ لی، دوسرے وقت اللہ نے پھر بلا لیا اپنے یہاں جماعت میں تم نماز پڑھنے کو، تو سمجھو پچھلی نماز ادا ہو گئی۔ اور اگر اگلی نماز میں نہیں بلایا تو سمجھو کچھ کمی رہ گئی، اس لیے اللہ نے اب نہیں بلایا۔ ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ ارے ہوا ہے، دھوپ ہے، سردی ہے، یہ چیزیں ایسی نہ پکڑنے میں آتی نہ دیکھنے میں، ان کے بھی پیمانے ہیں۔ بگی میں یوں لگایا وہ اتنی سی ہو، ٹوٹی سی، یوں اتنی ہوا آ گئی، چلو ہوا نپ گئی نہیں۔ ڈاکٹر نے منہ میں لگایا تھرمامیٹر، 102 بخار ہے جی، 4 بڑھ گیا، گرمی تل گئی، سردی، لو بلڈ پریشر ہو گیا، پتہ چلا سانس بھی کبھی کبھی آ رہا ہے، کبھی ٹھنڈک زیادہ ہو گئی۔ ہر چیز کے ناپنے کا ذریعہ ہے، ہر چیز کھلی ہے۔ حدیث شریف میں آیا الحق ظاہر والباطل ظاہر، حق بھی ظاہر ہے، باطل بھی ظاہر ہے۔ اب تم سمجھ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اچھائی بھی ظاہر ہے اور برائی بھی ظاہر ہے، سب جانتے ہیں، ایسا کوئی نہیں جو نہ جانتا ہو۔ ہاں جو کوئی مسئلہ نہیں جانتا ہو عالموں سے حل کر لو، یہ کائے کے لیے
یہ تعویذ گنڈے لینے کے لیے نہیں ہے. مولوی صاحب لونڈا بہت تنگ کر رہا, بھاگ بھاگ جا گھر سے, ماں کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں. قرآن پڑھایا تھا اسے نہیں, پھر اسے کیا پتہ ماں کا کیا حکم ہے, اسی ذات کا کیا پتہ جو تم بیان میں سن رہے. ارے غلطی تو تم نے کری ہے نا. انہیں دیندار بناتے, گھر میں نیکی کا عمل کرتے. پہلی مائیں ٹرینڈ کرتی تھی بچوں کو اللہ پر بھروسہ رکھوانے کے لیے, انہیں عمل کراتی تھیں. ایک بچہ پڑھنے آتا تھا, وہ جب گھر جاتا تو اس کی ماں کو پتا تھا 10 بجے چھٹی ہوگی یا اتنے بجے چھٹی ہوگی. وہ پہلے ہی کھانا بنا کر مصلے کے نیچے رکھ دیتا, اور وہ آ کے کہتا ماں کھانا دو. بیٹے کھانا ہم تھوڑی دیتے ہیں, کھانا تو اللہ دیتا ہے, اللہ سے مانگو. کیونکہ جی بتاؤ کیسے مانگے, چلو وضو کر, اس پہ کھڑا ہو مصلے پہ, 2 رکعت پڑھ, اور اس کے بعد میں جا نماز کا کونا اٹھا کے دیکھنا, اللہ میں کھانا بھیج دیں گے تیرے لیے. اس نے روزانہ ایسے ہی کرا, اس کا تو یقین بن گیا کہ بھئی اللہ ہی دیر جا نماز کے نیچے سے دے. تو اس کا ذہن بنا دیا نہیں اللہ والا بچپن میں. ایک دن برات میں برابر میں گھر میں برات آ رہی تھی, وہاں چلی گئی, وہاں اسے کچھ ہوگی دیر, اور جب انہوں نے گھڑی دیکھی کہ تو بچہ تو آ لیا ہوگا 10:30 بج رہے, اور وہ کیا کہے گا کہ چکمائی دے رہی تھی میری ماں تو مجھے. وہ آیا, آ کے اس نے کچھ نہیں کرا, پہلے وضو کرا, وضو کرنے کے بعد جا نماز شام کی بچھی ہوئی تھی اس پہ نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے جب پلہ اٹھایا تو اللہ نے غیب سے کھانا وہیں بھیج دیا. ذہن بن گیا نا, یقین بن گیا اللہ دے. اس طرح پالتی تھی مائیں. وہ اگر اس کو بیان کیا جائے بہت تفصیلی ہو جائے گا. بس یہ سمجھ لو ماں باپ کا دیکھنا پیار سے ثواب ہے, محبت کی نظر سے. کبھی کسائی کی نظر سے دیکھو, یوں ایسے نہیں, پیار کی نظر سے دیکھو, محبت کی. 4 دیکھنے ثواب ہیں, ایک ماں باپ کا دیکھنا ثواب, ایک کعبے کا دیکھنا ثواب. کعبہ وہ دیکھے گا جس کی جیب میں 5-7 لاکھ روپے ہوں گے. جی چلو اگر تم اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, تم پہ ہے نہیں تو حج فرض بھی نہیں. مالدار پہ زکوٰۃ اور حج 2 عبادت ایسی ہیں جو مالدار پہ فرض ہیں, غریبوں پہ نہیں. تصویریں بھی تو ہمیں کعبے کی کیلنڈروں پہ بنی ہوئی, گھر میں لگا لو. جی اسے دیکھ لیا کرو کہ اللہ ہاں تو میرے بس کی نہیں جانا, نہ اتنے پیسے, تو میں تو اسی دیکھ رہا. جی جو کسی سے محبت ہو جائے, جوان لڑکوں میں ہو بیماری, محبت کر لیں. اب تو بہت آسان ہو گیا فون پہ, اب نہ کچھ ہلدی پھٹکی لگتی, اور ترنت چوکھا چوکھا فون پہ. پہلے ہوا کرتا خط وط لکھا کرتے, تو یہ خط آ جاتا سے موڑ کے جیب میں مہینوں رکھے تھے, ماں محبوب کا خط ہے, فوٹو اور لے لیتے جیب میں ٹھونس لیتے تھے. جب کبھی یاد آئی لیٹ کے چادر اوڑی دیکھ رہے. اور یہ شعر کہتے کہتے سو جایا کرتے تھے. عرض کر دوں, کبھی شاعر لوگ کہیں ہیں تو شاید کام ہمارا, بھائی ہمیں بھی دے دو ایک آدھ اجازت. چادر اوڑھ لی اور دیکھ رہے فوٹو کو, اور یہ شعر پڑھ رہے کہ یار کی جب یاد آئی ہم کو گھر پر آن کر, چپکے رو لیے منہ پر دوپٹہ تان کر. ایسے بھی کام چلاوے تھے. تو اگر تم حج کے جا کے وہاں کعبہ نہیں دیکھ سکتے تو اس کا فوٹو ہی دیکھ لیا کرو, گھر میں لگانا جائز ہے نہ, جاندار کا تو جائز نہیں, ان چیزوں کا جائز ہے جن میں جان. اور وہ بھی نہ دیکھو, مسجد میں چلے جاؤ, یہ ساری مسجد اس کے بچے ہیں کعبے کے. کعبہ ام المساجد ہے, مسجدوں کی ماں, تو یہ مسجد ساری اس کی بچے ہیں. مسجد میں چلے جا کرو, مسجد کو دیکھ لیا کرو, اللہ ہاں تو جانا میرے بس کا نہیں, 10 روپے جیب میں نہیں, اور دل تڑپ رہا ہے جی, میں تو مسجد میں جا رہا ہوں, مسجد ہی دیکھ لوں گا. جی تمنا ہے کوئی اللہ والا یہ دعا کر دے, تمنا ہے, شاعروں سے داد نہیں چاہ رہا میں, آمین کہہ دینا بس. تمنا ہے کوئی اللہ والا یہ دعا کر دے کہ رب کعبہ سب کو حج بیت اللہ عطا کر دے. اسے کیا دیر لگے, وہ غریب کو امیر بنا دے, ذرا دے امیر کو غریب بنا دے. لیکن نہیں, بس چل رہا تو پھر مسجد دیکھ لیا کرو, اللہ وہ مسجدوں کی ماں ہے, یہ اس کے بچے میں تو بچوں کو دیکھ لیا, اتنا ہی کر سکتا تھا. لیکن یوں دیکھ کے واپس نہ آ جاؤ, کبھی نماز بھی نہ پڑھو گے, دیکھ رہے روز مسجد کو. لالا مر گیا, بڑے لونڈے کے ہاتھ میں ہاتھ اختیار آ گیا. اور وہ چھوٹے والے بچے کہنے لگے ایک دن, بھائی جی جب پتا جی میں تھے تو ہمیں سینک سے گھی دیا کرتے تھے, اصلی گھی, وہ سینک سے لگا کے ان کی روٹی پہ لگا دیتا, اور تم تو کچھ بھی نہیں دیتے ہمیں.
تو کیا کہہ رہا؟ جواب سننے کے قابل. کہنے لگے سینک سڑپ پہ تو گئے باپ کے راج میں. اب تو دیکھا والی سے کام کر لو, یہ بوتل رکھی سے دیکھ لیا کرو, روٹی کھا لیا کرو. کبھی تم بھی ایسی مسجد وسجد دیکھ داکھ کے کام چلا لو. نہیں, اس میں جاؤ نماز پڑھو, خود ہی دیکھ جائے گی تمہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ بکریاں بڑی ایک دن مسجد میں سارے میں مسنگن پور دی اس نے, کیونکہ بکری کے دونوں کارخانے چلتے رہے, اگلا بھی پچھلا, چباتی بھی رہے نکالتی بھی رہے. اب وہ امام صاحب نے بھائی کون ہے, بھائی کس کی بکری ہے, وہ مسجد گندی کر دی. وہ بھاگا آیا کہ ایک نے بتایا کلو کی جی, اس کے یہاں سے وہ کلو کو ڈانٹنا شروع کیا امام صاحب نے, اور ڈانٹتے ڈانٹتے انہوں نے کہا جی غلطی ہوگی, میں لے جا رہا جی سے, میں لے جا رہا. اب امام صاحب کچھ زیادہ راشن پانی لے کے چڑھ گئے اس نے. کلو بولا امام صاحب زیادہ کیوں بن رہے ہو؟ ارے جانور تھا آ گیا, کبھی ہمیں بھی دیکھا ہے. بتاؤ اگر ہم آئے ہوں تو بھائی جب وہاں جاؤ گے نہیں تو کعبہ یا مسجد دیکھو گے کیسے؟ مسجد میں جایا کرو, نماز پڑھا کرو, دیکھ بھی جائے گی, عبادت بھی ہو جائے گی. 2 دیکھنے ہو گئے, 4 دیکھنے ثواب ہیں, 2 ادھار کر لو, 5 منٹ رہ رہی بس سارے بجنے میں. کیونکہ 12 بجے ہر آدمی کا کام ہوا, کہتے ہیں اس کی شکل پہ 12 بج گئے, گیا کام سے. یہ اس کا کام خراب ہو گیا کیونکہ بھیا 12 بج گئے, چوپٹ ہو گیا. یہ 12 کا بہت خطرہ, اس لیے 5 منٹ ہیں بس, اس میں سن لو, اگر ایک آدھ ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں تو اللہ اللہ پھر بلا لیو. یہ تو مجھے یقین ہے بیچ میں سے تم بلانے کے نہیں, اور کچھ ایسا بھی لگ رہا ہے شاید میں آنے کا بھی نہیں, چونکہ میں تمہیں ملنے کا نہیں. یہ بھی تو ہو سکے میں ہی چلا جاؤں سفر میں, لمبے سفر میں. دعا کرو اگر بیٹھے رہے اور تم نے بلایا تو پھر میرا یہ 4 مصروں میں آپ سے وعدہ ہے. حضرت 4 مصرے آپ کی جاکٹ کی جیب میں رکھ دوں. جی ہاں. سارے رگڑوں کو میں چھوڑ کر آؤں گا, کام دھندوں کو میں چھوڑ کر آؤں گا. جب بھی آواز دیں گے مجھے پیار سے, دیکھ لینا کہ میں دوڑ کر آؤں. بلائیو جی, آنے کو تیار ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. برادری بھی ہے, رشتہ داری بھی ہیں, اور سب سے بڑا رشتہ تو کلمے کا ہے بھائی. انشاءاللہ ضرور آئیں گے. تو تیسرا دیکھنا قرآن شریف کا ہے. النظر الی المصحف عبادت, حدیث میں آیا نظر کرنا قرآن کی طرف عبادت ہے. اسے کیسے کرو؟ اسے پڑھو بھی اور دیکھو بھی. کبھی دیکھ دیکھ کے رکھ دو کہ ہم تو یہ سن کے آئے تھے, بات دیکھو غلط سن جا آدمی, ہم مولوی کو بدنام